بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ حضرات کے سامنے غسل کا یعنی پانی نہانے کا مکمل، مسنون اور مستحب طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو، اس احقر کو شریعت و سنت کے مطابق غسل کا صحیح طریقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان، یہ عنوان نہایت ہی اہم عنوان اور اہم بیان ہے، اس لیے کہ عبادت کی بنیاد طہارت ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے طہارت میں کئی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ، وقفے وقفے سے تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اس وقت آپ کے سامنے غسل کا مکمل، مسنون اور مستحب طریقہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ صرف طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ رہ گئی بات وضو کے فرائض ہیں، وضو کی مسنون چیزیں ہیں، وضو کی سنتیں ہیں اور اس کے مکروہات ہیں۔ یہ چیزیں علیحدہ علیحدہ طور پر، الگ الگ طور پر آئندہ قسط وار ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ اس بیان کو بھی مکمل سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور اسی طرح آنے والے بیانات کو بھی سنیں تاکہ مکمل علم حاصل ہو، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح طور پر استفادہ کر سکیں اور ان تک صحیح معلومات پہنچ سکیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے، ویسے آپ حضرات نے بیانوں میں، تقریروں میں سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن میں ذرا کچھ تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا غسل صحیح طور پر ہو جائے۔ جب ہمارا غسل صحیح ہوگا، ہم صحیح طور پر پاک ہو جائیں گے، صحیح طور پر طہارت ہمیں حاصل ہو جائے گی، تو ہماری عبادت صحیح ہوگی، ہماری نماز صحیح ہوگی۔ جب ہماری نماز صحیح ہوگی تو پھر اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ جب ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو پھر ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے غسل کے طریقے کو اور اس کے سلیقے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سیکھنے کی اور سکھانے کی چیزیں۔ تو بہرحال غسل کا طریقہ میں آپ کے سامنے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب کوئی آدمی پانی نہانے کا ارادہ کرتا ہے یا غسل کرنے کی نیت کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے تیاری کر لینا چاہیے۔ کس چیز کی تیاری کر لینا چاہیے؟ وہ سب سے پہلے اپنے کپڑوں کی تیاری کر لے کہ وہ کون سے کپڑے پہننا چاہتا ہے، یا وہ اپنے ساتھ حمام میں کون سے کپڑے لے جانا چاہتا ہے، یا جو ضروری کپڑے اس کو حمام میں لے جانا ضروری ہے وہ ان کپڑوں کو تیار کر لے حمام میں، جیسے لنگی ہے، توال ہے، یا اور بھی دوسری ضروری چیزیں ہیں، وہ پہلے سے وہاں پر رکھ لیں۔ لیکن آج کل گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، گھر کے اندر ہی اپنے کپڑے اتار کر سب گھر والوں کے سامنے
صرف معمولی چھوٹی سی توال بن کر کے ننگے بدن برہنہ بدن نکل جاتے ہیں کھلم کھلا، تو گھروں میں اور بھی خواتین رہتی ہیں اور بھی لوگ رہتے ہیں، اس لیے مناسب نہیں۔ آپ اس میں بھی مکمل پردے کا لحاظ رکھیں اور ادب ملحوظ رکھیں۔ آپ پہلے سے وہاں پر حمام میں ساری چیزیں لے جا کر کے رکھ دیں جو ضروری ہے، یا پانی نہاتے وقت جو توال وغیرہ ہم باندھ لیتے ہیں جس کو باندھ کر نہانا مستحب اور بہتر ہے۔ آپ چاہے تو برہنہ یعنی ننگا بھی نہا سکتے ہیں، جبکہ چاروں طرف سے بے ستری کا امکان نہ ہو، پردے کا انتظام ہو تو ننگا بھی آدمی نہا سکتا ہے، لیکن اتنا لباس یا سمجھ لیجئے کپڑا استعمال کرنا جس سے ستر ہو جائے غسل کے اندر مستحب اور بہتر ہے۔ جب آپ اس چیز کا انتظام کر لیں تو اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ضرورت سے فارغ ہو جائیں، چھوٹی بڑی ضرورت جو بھی ہے، خاص طور پر پیشاب کر لیں۔ پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو گندگی پیشاب کی نالی میں رکی ہوئی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتی، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں، اس طرح ضرورت سے فارغ ہو جائیں تو جسم میں جو نجاست رکی ہوئی ہے وہ نکل جائے۔ ورنہ بعد میں ہوتا یہ ہے کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد، نہانے کے بعد جو ہے پھر یہ چیزیں خارج ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، تو پھر دوبارہ اسے غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے مسائل، اس کی تفصیلات آگے ہیں، وہ آپ کے سامنے جو آئیں گے، لیکن اس طرح ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ غسل خانے میں یعنی حمام میں جا رہے ہیں تو اگر ہو سکے تو آپ یہ دعا بھی پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ مختصر سی دعا ہے۔ حمام خانے میں آپ جا رہے ہیں، جنات اور شیاطین خبیث اور خبیثات کا وہاں بسیرا ہوتا ہے، تو ان دعاؤں کی برکت سے نہانے والے کی حفاظت ہو جاتی ہے، نہ اسے نظر لگتی ہے، نہ اس کے اوپر آثب و اثرات کا حملہ ہوتا ہے۔ اور ضرورت سے فارغ ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر حمام میں جانے کے بعد ضرورت کی ضرورت پیش نہیں آتی، ورنہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ضرورت خانے میں ہی پیشاب سے فارغ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی، اور وہ خطرناک بیماری، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد جب غسل خانے میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھے پیر سے نہیں، بائیں پیر سے داخل ہو، الٹے پیر سے داخل ہو، جیسا کہ ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد ساری چیزوں کا آپ جائزہ لے لیں کہ وہاں پر ساری ضروری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں آپ نے رکھ لیا وہاں پر ساری چیزیں غسل خانے میں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پانی نہانے کے لیے، غسل کے لیے وہاں پر پانی کس طریقے کا ہے؟ ایک تو اوپر سے شاور کا انتظام ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بند چالو ہوتا ہے، آپ اسے بند بھی کر سکتے ہیں، کھول بھی سکتے ہیں، اس اعتبار سے آپ پانی نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر سمجھ لیجئے کہ وہاں پر نہانے کے لیے بکیٹ ہے اور مگ ہے، تو آپ یہ کریں کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھو ڈالیں، اس طور پر دھوئیں، اس طریقے پر دھوئیں کہ ہاتھوں سے نجاست مکمل چلی جائے، ہاتھوں پر گندگی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد احتیاط کے ساتھ بالٹی میں پانی ڈال کر بالٹی کھنگال لیں، مگ پر پانی ڈال کر مگ دھو لیں، نل وغیرہ اچھی طرح سے دھو لیں۔ پھر جو ہے اس کے بعد پانی آپ چالو کریں یا پانی بکیٹ کے اندر ڈال لیں، آپ اس انداز سے بالکل پاک اور صاف ہو، ستھرا پانی، اچھا پانی ہو جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسا پانی آپ بالٹی میں ڈال لیں۔ پانی چاہے تو آپ ٹھنڈا بھی نہا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گرم پانی بھی نہا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ پانی جو دھوپ سے گرم ہوا ہو اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ علماء نے، فقہاء نے، اطباء نے، حکماء نے لکھا ہے وہ پانی جو دھوپ سے گرم ہوا ہے اس کے استعمال کی وجہ سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، برس وغیرہ کی بیماریاں، سفید داغ دھبوں کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے اس پانی سے احتیاط کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔
ہاں وہ پانی جو آپ نے اس کے علاوہ گرم کیا ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، گرم پانی بھی نہا سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی نہا سکتے ہیں۔ جب آپ نے پانی کا انتظام کر لیا ہے، گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو، اور آپ ہاتھوں کو بھی جو ہے دھو چکے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو اس انداز سے غسل یہاں سے شروع کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کر لیں، پانی نہانے کی نیت کر لیں آپ۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے غسل ہیں سب کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سلیقہ ہے، الگ الگ طریقہ نہیں ہے، اور سب کی نیت بھی ایک ہی ہے۔ چاہے وہ جنابت کا غسل ہو، چاہے وہ حیض کا غسل ہو، چاہے وہ نفاس کا غسل ہو، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو چلے کا غسل کیا جاتا ہے وہ غسل ہو، یا پھر اسی طرح ختنہ کا غسل ہو، اور سہاگ رات کا غسل ہو، ولیمے کا غسل ہو، شب قدر، شب برات، جمعہ کا غسل ہو، سارے غسلوں کا ایک ہی طریقہ ہے، الگ الگ طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس کے لیے الگ الگ طریقے، الگ الگ نیتیں بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں، نہیں، سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ہاں البتہ نیت کرتے وقت آپ علیحدہ طور پر نیت کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گنجائش ہے اس کے اندر، بس آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کیا کرنا ہے آپ کو؟ نیت یہ کرنا ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پاک ہونا، اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ یہ آپ جو ہے زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، عربی الفاظ میں بھی آپ بول سکتے ہیں، بعض کتابوں میں عربی الفاظ میں بھی اس طرح کی نیتیں لکھی گئی ہیں، اسے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، وہی الفاظ من و ان، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور اس طرح نیت آپ کر سکتے ہیں۔ اب چاہے تو آپ یوں بول سکتے ہیں میں غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا حیض سے پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہی ہوں، عورتیں ہوں تو نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھنا ہے، اگر صرف غسل خانہ ہے، صرف حمام خانہ ہے، وہاں گندگی اور نجاست نہیں ہے، صرف پاکی ہی پاکی ہے، تو آپ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اٹیچ باتھ روم ہے یا وہاں پر نجاست پڑی ہوئی ہے ادھر ادھر، تو ایسی صورت میں آپ دل ہی دل میں جو بسم اللہ پڑھ لیں، یا اس طرح کی دعائیں جو بھی ہیں وہ پڑھ لیں، زبان سے ادا نہ کریں۔ پھر آپ جب یہ دعا پڑھ چکے ہیں، نیت بھی کر لیے، اور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیے ہیں، سنت ادا کرنے کے لیے پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیجیے۔ جب ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ دھو لیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو استنجا کرنا ہے۔ استنجا کے معنی صفائی کے آتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے آتے ہیں۔ جسم پر کہیں پر بھی نجاست اور گندگی ہو اس کو صاف کرنے کو استنجا کہا جاتا ہے، لیکن مراد عام طور پر لوگ یہ لیتے ہیں کہ بھئی جو نجاست شرمگاہ پر لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سامنے کے حصے میں ہو یا پیچھے کے حصے میں ہو، جہاں پر بھی نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو اچھی طرح سے دھو دیا جائے، اور جسم پر جہاں کہیں پر بھی نجاست ہو پہل اسے اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، مکمل طریقے سے صاف کر لیا جائے، اس کا خاص جو خیال رکھا جائے، یعنی کمر سے لے کر کے نیچے حصے تک یا اور بھی کہیں پر بھی نجاست لگی ہو اور ہمیں ڈر ہے کہ بچے کا پیشاب ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اچھی طرح سے جو ہے اگلا حصہ پچھلا حصہ 1 سے 2 بار 3 بار خوب جب دل مطمئن ہو جائے کہ پاک اور صاف ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن اس وضو میں 2 چیزوں میں خاص طور پر دھیان رکھنا ہے، ایک کلی کرنے میں، دوسرے ناک میں پانی چڑھانے میں۔
اس لیے کہ یہ چیزیں وضو میں تو سنت ہے، لیکن یہ چیزیں غسل میں فرض ہے۔ اس میں اگر ذرہ بھی فرق پڑ جائے گا تو پھر غسل میں فرق پڑ جائے گا، غسل نہیں ہوگا۔ جس طرح سارے بدن پر پانی بہانا ہے، بال برابر بھی جگہ اگر خشک یعنی سوکھی رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں، ناک میں پانی چڑھانے میں بہت دھیان رکھنا ہے۔ کلی آپ کو 3 مرتبہ کرنا ہے، آپ کو منہ بھر کر پانی لینا ہے، اور کلی اس طور پر کرنا ہے کہ پورے منہ میں داڑھوں کی طرف ادھر حلق تک چلی جائے کلی، اور پانی جو ہے پورا منہ بھر کے، اور اندر سے اس دانتوں میں اٹکے ہوئے ریشے یا کھانے کے دانے وغیرہ وغیرہ پورے اچھی طرح سے جو ہے باہر آ جائے۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو کلی کرنے سے پہلے مسواک بھی کر لیں، اس سے اور بھی جو ہے صفائی ہو جائے گی۔ مسواک اچھی طریقے سے آپ کر لیں اور کلی کر لیں، 3 مرتبہ اس طرح کلی کر لیں۔ کوئی چیز یہاں پر دانتوں میں اٹکی بھی نہ ہو، دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی نہ ہو، اچھی طرح سے کلی صاف طریقے سے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو غرغرہ بھی کر لیں، 3 مرتبہ غرغرہ کر لیں۔ روزے کی حالت میں اگر ہیں تو غرغرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پانی کے اندر جانے اور روزے کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ اور خوف لگا رہتا ہے، اس لیے فقہاء اور علماء نے منع فرمایا روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے۔ کلی کس انداز سے کرنا، یہ تو کلی کا طریقہ ہو گیا۔ ناک میں پانی کس انداز سے چڑھانا ہے؟ ناک کا جو جتنا بھی نرم حصہ ہوتا ہے، ہڈی تک جو نرم ہڈی ہے، یہاں تک مکمل پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب پانی کیسے پہنچے گا؟ تو اس کے لیے جب آپ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو اس وقت آپ ایسا کیجئے، ہلکا سا کھینچیے ناک کو، ہلکا سا ناک اوپر کھینچے، آپ زیادہ زور سے نہیں، پانی اوپر تک چڑھ جائے گا۔ تھوڑا ہلکا سا، تھوڑا ہلکا ہلکا کھینچے تو پانی اوپر جہاں تک ناک کا نرم حصہ وہاں تک پہنچ جائے۔ پھر ناک کے اندر جو ٹکڑے ہیں، جو ریشے یا ریٹ ہے، وہ اس کو سب ساری چیزیں ختم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی سوکھا ہوا ٹکڑا ناک کے اندر بچا ہوا ہے، وہ پھر وہیں پر رہ گیا تو پھر ناک میں پانی صحیح نہیں پہنچے گا، پھر غسل میں فرق پڑ جائے گا۔ اچھی طریقے سے ناک کو صاف کر لیں، انگلی ڈال کر کے، چھوٹی انگلی ڈال کر کے، اور 3 مرتبہ ناک کو جو ہے جھاڑ دیں اچھی طرح سے، پانی اچھی طرح سے پہنچا کر۔ تو اس کے بعد پورا جو ہے مکمل وضو کرنا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو پیروں کو دھونے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھا جائے گا اگر وہ غسل خانہ، حمام خانہ ایسا ہے وہاں پر پانی رک رہا ہے تو ابھی پیروں کو مت دھو لیجیے، لاسٹ میں تھوڑا ہٹ کر کے دھو لیجیے، ورنہ پہلے آپ دھو لیں گے تو پھر وہ پیر تو ایسے ہی گندے رہ جائیں گے۔ پھر اگر ایسا غسل خانہ ہے جہاں پانی نہیں رکتا ہے تو ابھی آپ وضو میں پیر بھی دھو ڈالیں، یہ وضو ہو گیا۔ اب وضو کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب وضو کے بعد آپ کو سب سے پہلے سر دھونا ہے۔ کیا دھونا ہے؟ سر دھونا ہے اچھی طریقے سے۔ بال اگر زیادہ ہوں تو بال کی جڑوں تک پانی اچھی طرح سے پہنچائیں، اچھی طرح سے ملیں اس کو۔ آپ نے سر پہ پانی ڈال دیا، اس کو مل لیا، پھر سیدھے کھاندے پر ڈالیں آپ پانی، 1 مرتبہ پھر مل لیں، پھر بائیں کھاندے پر 1 مرتبہ پانی ڈال لیں، پھر جو ہے اس کو مل لیں۔ اس وقت آپ چاہے تو صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ سر پر 1 مرتبہ پانی ڈال لیے، سیدھے طرف 1 مرتبہ ڈال لیے، بائیں طرف 1 مرتبہ ڈال لیے۔ 1 مرتبہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ 1 مگ لینے سے 1 مرتبہ نہیں ہوتا، 2-3 مگ بھی لگ سکتے ہیں۔ مطلب یہاں پر مکمل حصہ یہ بھیگ جانا چاہیے، اس پر پانی بہنا چاہیے، اس کو 1 مرتبہ بولتے ہیں۔ مگ 2 بھی لگ سکتے، 3 بھی لگ سکتے۔ 1 مگ لے کے میں 1 مرتبہ لے لیا بولے تو نہیں چلتا، پورا پانی آپ کو پانی پہنچ جائے گی حصے پر تو اس کو کہا جائے 1 مرتبہ ہو چکا۔ پھر اسی طرح آپ کو دوسری مرتبہ بہانا ہے۔ تو جب آپ پہلی مرتبہ سر پہ ڈالیں ہیں، پھر اس کا سیدھے کھاندے پر، پھر بائیں کھاندے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد آپ صابن لگا لیجیے اچھی طرح سے۔ پھر آپ دوسری مرتبہ سر پہ پانی ڈالیے، سیدھے طرف ڈالیے، بائیں طرف ڈالیے، تو پھر دوسری مرتبہ ہوگا۔ پھر اگر آپ صابن لگانا چاہیں سے 12 3 بار آپ کی مرضی کی بات، یا پھر ایسے ہی جو پانی آپ تیسری مرتبہ ڈال لیجیے۔ تو یہ 3 مرتبہ اس طرح جو غسل کرنا، اور جوڑوں کو اچھی طرح، گھٹنوں کے جوڑوں کو، ناخنوں کو، جہاں جہاں جوڑ ہیں اس کو اچھی طرح، بغلوں کے اندر ایسا ہاتھ اٹھا کر کے اچھی طرح سے، تاکہ کوئی جگہ جو ہے سوکھی نہ رہے۔
اور خاص طور پر یہ ٹھوڑی کا جو نیچے کا حصہ ہے جلدی میں رہ جاتا ہے، یہاں تک پانی صحیح طور پر نہیں پہنچتا، تو اٹھا کر کے اچھی طرح سے ٹھوڑی کے نیچے سے اس طرح سے پانی پہنچائیں اور کانوں کے اندر پانی جو ہے پہنچائیں. اور یہ وضو کرتے ہوئے یا پانی نہانے کے دوران یہاں آنکھوں میں جو میل وغیرہ رک جاتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے نکال لیں. اگر یہاں پر بھی میل موجود ہو، پانی نہ پہنچ جائے تو پھر غسل کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ بھی جو ہے اچھی طرح سے پہنچ ڈالیں آپ، میل اچھی طرح سے آپ نکال لیں، آپ ناخنوں کو ملے. اور اسی طرح انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں اس کو جو اچھی طرح ہلائیں، وہاں تک پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے. اور عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ناک میں سوراخ ہوتی ہے، کانوں میں بالیوں کے لیے سوراخ ہوتی ہیں، اس میں بھی اندر جو پانی پہنچائے، وہاں پر بھی کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، سوکھی نہیں رہنا چاہیے. اس طرح آپ غسل اچھی طرح سے کریں. اور غسل کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ چھینٹے وغیرہ بالٹی کے اندر نہ پڑے. ویسے نجاست اگر ختم ہو گئی اس کے بعد بھی اگر پڑ رہے ہیں تو پانی تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ استعمال کیا ہوا پانی اس کے اندر نہ پڑے، صاف اور شفاف پانی سے ہمارا غسل ہو جائے. اس انداز سے جو غسل کرنا پورے جسم. اور غسل کے دوران اس انداز سے بیٹھنا ہے، کھڑے ہو کر بھی پانی نہا سکتے ہیں، بہتر ہے بیٹھ کر آپ پانی نہائیں. اور غسل کے اندر اس بات کا احتیاط رکھیں کہ اس انداز سے بیٹھیں کہ پیٹھ اور پیٹ جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو، قبلے کی طرف نہ ہو، اس سے ہٹ کر کے شمال اور جنوب پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح جس طرح کان کے سوراخوں میں اچھی طرح پانی پہنچائے، اسی طرح جو ہے جو ناف کے اندر بھی پانی ڈالے اچھی طرح سے. بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں تو پیٹ پر بل پڑتے ہیں تو وہ بلوں کو اٹھا کر کے اس کے اندر پانی پہنچائے، ہاں ملے جسم کو اچھی طریقے سے. یہ ہے غسل کا طریقہ جو کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے. جب آپ باہر آ رہے ہیں تو پانی نہانے کے بعد اگر آپ چاہیں تو تولیہ استعمال کریں، اپنے جسم کو اچھی طرح سے پوچھ ڈالیں، آپ کی مرضی کی بات ہے، نہ بھی پہنچے جیسا بھی آپ کا مزاج ہے. دونوں طریقے شریعت سے ثابت ہیں اور دونوں کا جواز معلوم ہوتا ہے، پہنچنا نہ پہنچنا یہ آپ کی مرضی کی بات. جب آپ باہر آ رہے ہیں تو سیدھا پیر رکھیں، پھر اس کے بعد آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں. یاد رکھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قاموس الفقہ کتاب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ہے. اسی طرح دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا تحیۃ الوضو سنت ہے، اور اسی طرح غسل کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. کتنی بہترین چیزیں ہم کو جو ہے بیان کی گئی. یہ ہے غسل کا مکمل طریقہ، اور یہ سارے غسل کا یہ ایک ہی طریقہ ہے. نیت آپ جو بھی کریں، جس وقت آپ کر رہے ہیں کہ بھئی جنابت کہتے ہیں ناپاکی کو، جو آدمی جنابت کی اس کی تفصیل کا ویڈیو انشاءاللہ بعد میں آئے گا، جنابت کا اس کے معنی کیا وغیرہ وغیرہ. تو لیکن طریقہ غسل سارے غسلوں کا ایک ہی طریقہ. اس کا آپ خاص طور پر جو ہے یہ ذہن میں اپنے بٹھا لیں، اس انداز سے جو غسل کرنا ہے، یہ احتیاط کے ساتھ جو غسل کرنا ہے. جب ہمارا غسل صحیح ہوگا، ہماری نماز صحیح ہوگی، ہماری دوسری عبادتیں صحیح ہوں گی، اللہ کے پاس جو وہ عبادتیں مقبول ہوں گی، پھر ہماری دعائیں بھی مقبول اور منظور ہوں. یہ طریقے جو سیکھنا چاہیے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ غسل کے اندر بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مکروہ بھی ہیں. جیسے غسل کے اندر زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے. بعض لوگ بہت پانی خرچ کر دیتے ہیں، بہتر نہیں ہے. یہ جو حساب سے لگتا ہے وہ اتنا استعمال کریں، بالکل کم خرچ کرنا بھی بہتر نہیں، حساب سے کریں. تو اس طرح جو الگ الگ چیزیں فرائض سنت وغیرہ یہ اگلے قسط میں یا اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اس کا آپ انتظار کیجیے. آپ سے گزارش ہے جو حضرات سن رہے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی صحیح غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے. اس لیے یہ آپ سے درخواست کی جا رہی ہے، اس لیے آپ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں صحیح طور پر غسل کرنے کی، پانی نہانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی چیز قابل ذکر ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے مکمل، اس میں کوئی بری بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.